ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو ایک خوشخبری دی تھی کہ شاید آپ کا قرض جو ہے 5 کروڑ 30 لاکھ سے کم ہو کے 9 لاکھ ہو گیا. اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہمایوں گوہر صاحب نے ایک دفعہ پھر کیلکولیشن کی ہے اتنی بڑی فگر کی. 9 کھرب لوگوں کو کے اوپر کتنا قرض ہے، 9 ٹریلین کتنا بنتا ہے. کیلکولیٹر ہمارا اس فگرز کو نہیں کر سکتا، اور اب فگر جو آئی ہے وہ تقریباً 53,000 روپے ہر شخص پہ قرض ہے. کیانی صاحب، آپ کا فسکل رسپانسبلٹی اگلے 2 مہینے میں کیسے آ سکتی ہے جب پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جیسے پی آئی اے ہے، پاکستان سٹیل ملز ہے اور ریلویز ہے، ان پہ بھی اربوں کا بوجھ ہو، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں ہم فسکل رسپانسبلٹی لے آئیں گے، اور اس میں ملٹری کا بھی ایک آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کو بھی یہ کہا گیا ہے. آپ یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں اگلے 2 مہینے میں؟ نہیں دیکھیں، 2 مہینے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن 2 مہینے میں آپ ایک ڈائریکشن ضرور سیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو فسکل ریسپانسبلٹی لا تھا، اس کی ایک میجر جو شک تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہر سال 2.5% آف GDP ڈیٹ ریڈیوس کریں گے. پچھلے 3 سال سے کنزیکٹیولی ہم وہ جو کلاز ہے اس کو بریچ کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ نے آج تک ان سے نہیں پوچھا کہ یہ آپ بریچ کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے خود رسپانسبل ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے کیسے کیا جا سکتا ہے، تو صرف جو 8 پبلک سیکٹر کارپوریشنز ہیں، ویسے تو پتہ نہیں 40 یا 50 60 کارپوریشنز ہوں گی، صرف 8 بڑی جو پبلک کارپوریشنز ہیں جس میں واپڈا، پیپکو، پاکستان ریلوے، پی آئی اے، ان ساروں کا جو اینول جو لیکیج ہے وہ تقریباً 350 ارب سے 400 ارب روپے کے لگ بھگ ہے، اور یہ آلموسٹ آپ کا جو ٹوٹل ڈیفنس بجٹ ہے اس کے آلموسٹ ایکول ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہے. دوسری طرف آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ڈان کے ریڈرز کو بتایا تھا کہ صرف گرے ٹیلی فونی، میں پوری ٹیلی فونی کی بات نہیں کر رہا، صرف گرے ٹیلی فونی میں ایک سال میں 30 ارب روپے ضائع ہوتے ہیں. آپ کی فگر 30 ارب کی بھی کافی کم ہو. حساب میرا اتنا اچھا نہیں، لیکن Exactly. لطیف کھوسا صاحب سے میں نے پچھلے دنوں اس پہ پورا ایک انویسٹیگیٹو پروگرام کیا. انہوں نے کہا کہ ڈیلی $1 ملین کا ملک کو اس گرے ٹیلی فونی سے نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اپنے پرائم منسٹر کو، اس میں انہوں نے کہا کہ صرف گرے ٹیلی فونی میں 50 ارب روپے ہے. یعنی ہم کنزرویٹو اسٹیمیٹ دے رہے تھے، ان کے پاس اوریجنل اسٹیمیٹس ہے، اور شاید وہ بھی ایکچوئل بیسس پہ نہیں ہے، اور اس میں بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جس میں کہ ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگ ان کے کولیگ شامل ہیں. مالک صاحب، آپ سے میرا پھر عمر چیمہ پہ ہی سوال ہوگا. بطور صحافی ہم سلوشنز کی طرف بات کر رہے ہیں. اس ایشو کو میڈیا کو کس طرح فالو کرنا چاہیے؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے، آپ ایک اخبار کے ایڈیٹر ہیں، کہ ڈیلی آپ اس میں اپڈیٹس دیں، لوگوں کو بتائیں کہ جی آج اس واقعے پہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا، اور ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس پہ کس طرح سے ایک کیمپین چلا سکتے ہیں کہ کم از کم ایک کیس میں تو ہم کوشش کریں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو ہم آئیڈینٹیفائی ہی کر سکیں کہ جی یہ لوگ تھے جنہوں نے یہ اس طرح کا بےایمانہ تشدد کیا ہے اور پوری صحافت پہ ایک اور حملہ کیا ہے. دیکھیں جی، آئی ریئلی ہوپ، ہم تو ظاہر ہے ہم نے تو اس کو اٹھانا ہے مسئلے کو، ہم تو ہمارے لیے تو فرنٹ پیج نیوز ہے. بوتھ ریزنز، آپ کمٹمنٹ دیں گے کہ آپ اسے فرنٹ پیج رکھیں گے جب تک پکڑے نہیں جاتے؟ دیکھیں ہم تو فرنٹ پیج پہ ہے ہماری تو. مالک صاحب ایز ایڈیٹر میرا خیال کافی سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بہت بڑی سٹوریز بھی بن جاتی ہیں. اگر آپ یہ کمٹمنٹ دے سکیں کہ فرنٹ پیج پہ آپ اسے نیوز کے اس وقت تک رکھیں گے جب تک لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں. میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اب ہم اکیلے کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ اپنی سیلف گلوریفیکیشن کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے ایک نیا تماشا شروع کر دیا، اپنے آپ کو نمبر بنا رہے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ ایشو اس کو گروپنگ میں نہ دیکھا جائے، کہ ڈان یہ نہ سمجھے کہ جنگ گروپ کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور کل کو میرے خیال مالک صاحب آپ کی اطلاع کے لیے سب سے پہلے یہ خبر ڈان ٹی وی نے ہی دی تھی. نہیں I'm just giving an example, not to go like کیونکہ that. ایشو اس طرح تھا کہ اس پہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کسی اور گروپ کا ہے یا کسی کا انڈیویجول پہ اٹیک ہوا ہے. ہم یہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ایکسپریس کے بندے کے ساتھ ہو تو یہ ڈان والے یا جیو والے کہیں جی یہ تو ایکسپریس والے کے ساتھ ہوا ہے. پھر وہی بات ہوگی جس the famous saying goes نا، when they came for me there was nobody left to speak for me. اگر اس مسئلے کو یہیں پہ جس کو کہتے ہیں نا فل اسٹاپ لگانا ہے، اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، بیکاز یہ ایک میسج آیا ہے کہ ڈو ناٹ کرٹیسائز، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں. ہماری طرف سے میسج آنا بہت ضروری ہے کہ وی ول ناٹ گرو سائلنٹ، ہم خاموش نہیں ہوں گے. اس لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ تمام گروپس اس کو بالکل اس پہ فوکس رکھیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھیں آج ہماری میٹنگ فوکس مالک صاحب کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ٹی وی چینلز میں اس کو کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اخباروں میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک جس طرح آپ نے یو آسکڈ می ٹو جوائن یو ٹوڈے، ٹھیک ہے نا، آئی ووڈ لو کہ عمر چیمہ کو بھی لوگ بلائیں، ڈفرینٹ چینلز پہ بلائیں، سنیں اس سے کہ کیا ہوا، تاکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں لگتا آپ کو اندازہ نہیں کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہوا اور کس طرح ان لوگوں نے اس کو توڑنے کی کوشش کی. ماشاء اللہ از اے ویری اسٹرانگ لیڈ. جس طرح وہ آیا، جس آرڈیول سے گزرا ہے وہ مذاق نہیں ہے، بندہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ گھنٹے بعد نے اس کو دیکھا ہے، ماشاء اللہ اس نے اپنے آپ کو بڑا رکھا ہوا تھا، لیکن ٹراما اپنی جگہ پہ ہے. بھی لوگوں کو اس اسٹوری کا ہیومن چہرہ نظر آتا جانا چاہیے.
आई वुड लव कि हर टेलीविजन चैनल एक चैनल रोज़ाना उमर को ज़रूर बुलाए, स्टोरी सुने, और वहीं पे जब आप वर्जन लेंगे गवर्नमेंट का, वही चैनल गवर्नमेंट से ही पूछे, इंटीरियर मिनिस्टर से पूछे, पीपल वर इन पावर, आप बताएं क्या हुआ, आप बताएं क्या हुआ। और इसमें हमारा बड़ा ही एक कंसर्टेड एफर्ट होनी चाहिए, बिकॉज ये बड़े ही क्रिटिकल टाइम पे आया है। देखें, हम एक बिल्कुल एनार्की चल रही है इस वक्त, एक इंस्टीट्यूशनल एनार्की का पीरियड है। इस टाइम पे अगर ये चीज़ को छोड़ी गई और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक होंगे सबके लिए। इसमें कलेक्टिवली है, बिकॉज ये बात उमर मालिक साहब, एक छोटी सी कमिटमेंट अगर आप दे सकेंगे, जब तक आइडेंटिफाई नहीं होंगे लोग, आप कम से कम एज एडिटर इसको फ्रंट पेज पे रखेंगे, चाहे जितनी हाँ, हमारे तो है जी, हमारा तो जाती है, हमारा तो लाइक ही इज़ नॉट जस्ट अ कलीग, इज़ लाइक ए ब्रदर टू अस, हमारा तो जाती है। हम तो इसमें हमारे तो घर में हुआ है ना, हमने तो कहना है, लेकिन हम जब भी कहेंगे लोग यही समझेंगे कि ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनके बंदे के साथ। इस केस में डिफरेंट है कि सहाफ़ी आज तक जिन पे हमला होता रहा, कम से कम एक मिसाल ऐसी बनाई जाए कि हाँ, पूरी सहाफ़ी बरादरी जिसमें इतने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले भी लोग हैं, इस केस को शायद वो इतनी आसानी से ना जाने दें। हुमायूं गौहर साहब, बात हो रही है कि शायद मुल्क में एनार्की इस वक्त है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बज़ाहिर हमें आर्मी चीफ भी नज़र आते हैं जो कि फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ में हेलीकॉप्टर्स पे पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, सदर जरदारी साहब भी नज़र आते हैं, वहाँ पे जाते हैं। बज़ाहिर एक हुकूमत नज़र आ रही है हमें, जो बज़ाहिर हुकूमत नज़र आ रही है, इनविजिबल गवर्नमेंट की हम बात कर चुके हैं। इस बज़ाहिर हुकूमत को क्या करना चाहिए कि अगले 2 महीने में हम कम से कम इस स्टेज पे हों कि हम लोगों की सैलरीज कम से कम हुकूमत उनकी दे सके? क्या सोल्यूशन है आपके माइंड में? देखिए, आर्मी चीफ का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और 6 सितंबर के जितने डिफेंस डे के अखबारात में इश्तिहारात छपे हैं, अगर ये ना छापे जाते, करोड़ों के इश्तिहारात फ्लड रिलीफ के लिए दे दिए जाते, करोड़ों के इश्तिहारात कम से कम कुछ लोगों तक रिलीफ जा सकता सही है। था। फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी में ये भी चीज रूटीन में कर देते हैं, किसी को ख्याल नहीं आता, इनको बैठ के करना पड़ेगा। फौज ही एक है जो अभी तक एक इतारा चल रहा है, बाकी तो है ही नहीं। इनको गवर्नमेंट को पहले अपने आप को गवर्नमेंट तो बनाना चाहिए। ये तो एक फसाड है और कोई यहाँ को फैसला नहीं कर रहा, कुछ देख नहीं रहा, कोई बैठ के, मतलब आपके कितने MNAs हैं, MPs हैं, किसी भी पार्टी के हो, कितने हमने हलकों में गए कि जाके बैठे हुए हैं जहाँ ये सैलाबज़दा लोग आए हुए, जहाँ सैलाब से तबाहियाँ मची हुई हैं। पहली वो मारवी में नहीं गई थी मेरे ख्याल में, जिसका मतलब काफी गए उनके पास, शायद इस तरह के पब्लिक रिलेशनिंग के इदारे नहीं है, या साफी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रैवल नहीं कर जब सकते। तक ये छोटी चले बातें, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बनना है। बिल्कुल। हुमायूं गौहर साहब, इस पे बात करते हैं एक वक्फे के बाद कि हुकूमत कैसे बनेगी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।